السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت محتاج اور غریب تھے، لیکن نہایت دیندار اور صابر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت پر ظاہر جیسی مرضی ہو اس پر شکر ادا کرتے تھے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا، 3 دن سے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ایسا نہ ہو ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کے نظر میں فقیر معلوم ہو، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئے اور کیا دیکھتی ہے، سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی کو آواز دیا، اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی کہ خبر تک نہ رہی۔ یہ سن کر اس عورت نے گھر جا کر تندور دیکھا تو واقعاً خدا کی قدرت کا عجیب تماشا اور کرشمہ نظر آیا۔ تندور میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں اور تندور روٹیوں میں لبریز تھا۔ اس نے اس میں سے روٹی نکال کر شوہر کے سامنے رکھا اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی، یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی بات کیا ہے؟ اللہ کی ذات تو اس سے بھی زیادہ ہزاروں قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر اور شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا تھا۔ اس عورت نے سوچا، میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کے قوتوں کے معنی سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے جس سے دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم دن رات اللہ کے عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور آج جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بےحد اصرار پر اس شخص نے ایک دن دعا کی، اے اللہ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص نے دعا کر رہا تھا، اس کی ایک طاق سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس سے ایک روشن موتی تھا، جس سے پورا گھر روشن ہو گیا، پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا، اللہ کی بندی جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہماری دل کی مراد پوری کر دی۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا، تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان جو کہ جواہرات سے بنا ہوا ہے اور اس قدر مزین اور روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرماتا ہے۔ میں اس کی ضخامت دیکھ کر کھوئی ہوئی تھی کہ کب ہوش آنے پر میں نے پوچھا، یہ عالیشان گھر کس کو ملے گا؟ تو جواب آیا کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کو ملے گا۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا سے چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گی، اسی قدر یہاں کے رستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیجیے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر وہیں اپنے مکان پر واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے واقع مکان کو نافذ بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر اللہ کے سامنے عرض کیا، یا اللہ تعالیٰ، تو بڑا رحیم و کریم ہے، تم نے اپنی بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر اس کو دنیاوی لذتوں سے نجات دیا اور اس طرح تو نے ایک مخالف کو ایک موافق بنا دیا۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس منہ سے شکر ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک
پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس دنیاوی لالچ کے بدلے اپنے آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں۔ یا اللہ، ہماری نافامی دنیا اور زندگی کو بہتر اور روشن کر دے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکے اور اس فانی دنیا میں اپنے ایمان پر مضبوط رکھے اور اللہ کے ذات پر پورا بھروسہ اور ایمان رکھے اور صبر و شکر کرے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، جس میں صبر و شکر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کا ایک سبق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں صبر و شکر کی توفیق دے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا اور شیئر بھی کر دینا، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی اصلاح ہوگی اور دوسروں کو بھی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔